اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام De ورحمۃ اللہ fato muçulmano. اوکے، میوٹ کر دیا۔ چلے الحمدللہ ہم نے لاسٹ ٹائم سورہ توبہ کمپلیٹ بھی کر لی تھی اس سے پہلے، اور لاسٹ ٹائم ہمارا ریویو سیشن بھی ہو گیا ماشاءاللہ، بہت اچھا ریویو سیشن تھا۔ کچھ لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکیں چاہنے کے باوجود، تو وہ مجھے بہت افسوس رہا کہ جو لوگ، میں نے کہا وہ لوگ شاید بھیج دیں گے اپنا، تو ہم اس میں ڈال دیں گے نا گروپ پہ، ویسے ہی ڈال دیں گے نا، لیکن کسی نے نہیں بھیجا۔ چلیے، آئی ہوپ کہ آپ سب کا الحمدللہ رمضان بھی بہت اچھا گزر گیا ہوگا اور عید بھی بہت اچھی گزری ہوگی۔ اچھی تو ہے عید، رمضان بھی بہت اچھا ہے، سب کچھ ہم ویٹ کرتے ہیں پورا سال، اور پھر ہم انجوائے بھی کرتے ہیں، ہم اس کا پورا مزہ بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں رمضان میں بھی عید پر بھی۔ لیکن جو ڈپریشن ہے بیکاز آف دنیا کے حالات کے، اس کو ہمارے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے، بس ہم دعا کر سکتے ہیں اور ہوپ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ از دا بیسٹ آف پلانرز، خیر الماکرین ہے، اللہ تعالیٰ سارے حالات کو ٹھیک کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے لیے جو ٹیسٹ ہے اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پاس کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں نا سرخرو ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، ایوری ڈے ایوری منٹ زیادہ خراب ہوتے جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے بس اب ٹھیک ہونے والے اب ٹھیک ہونے والے ہیں، لیکن پھر وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ چلیں اللہ ہم سب کو بھی ہدایت دے، ہم سب کو بھی محفوظ رکھے اس تمام، بیکاز یہ جو اگر پھیل گیا، اسکلیٹ ہو گیا تو بہت زیادہ تباہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا قیامت کی گھڑی کا جب سوچتے ہیں، صبح بھی میں یہی سوچی تھی، میں نے کہا قیامت کی گھڑی اس سے کیا ڈفرینٹ ہوگی، دیکھ رہے ہیں ہم بس۔ چلے آج ہم ایک نئی سورہ سٹارٹ کرتے ہیں، خوشی خوشی سٹارٹ کریں، بسم اللہ کر کے سٹارٹ کریں۔ آپ کہیں گے خود تو سب پھیلا رہی ہو سب کے سامنے یہ ڈپریشن، اور پھر خود کہہ رہی ہو کہ چلو بس کوئی بات نہیں، مجھے اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ تو سورہ نمبر 10 سورہ یونس سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا نام جو ہے سورہ یونس، اب یہ جب انسان سٹارٹ کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اس میں سورہ یونس یونس علیہ السلام کا پورا قصہ ہوگا، لیکن نہیں، وہ پورا قصہ اس میں نہیں ہے، وہ کہیں اور ہے۔ اس میں سورہ یونس کا قصہ ہے، لیکن سورہ یونس کا آیا ہے، لیکن وہ آیا نمبر 98 میں۔ ایسا نہیں جیسے ابھی سٹارٹ کر رہے تھے تو نجمہ آپا کہہ رہی تھی سورہ یوسف ان کے منہ سے نکلا، تو میں نے کہا ہاں مجھے بھی سورہ یوسف کا انتظار ہے کب وہ سٹارٹ ہوگا۔ دیکھیں ہم 10 سورہ پہ پہنچ گئے، انشاءاللہ سورہ یوسف بھی ایک چھوڑ کے انشاءاللہ پھر آ جائے گا جلدی۔ تو سورہ یوسف جو ہے وہ پھر پورا شروع سے آخر تک ایک ہی سورہ یوسف علیہ السلام کے متعلق ہے، اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں ریفرنس ہے یونس علیہ السلام کا آیا نمبر 98 میں۔ تو یہ ایک سمبولیکل نیم ہے اس کا، یعنی علامتی نام ہے اس کا، اور یہ نہیں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ پورے سورہ یونس ایک سورہ یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ کب اور کہاں یہ ریویل ہوئی ہے سورہ، شان نزول اس کی کیا ہے؟ سورہ یونس جو ہے وہ مکے میں ریویل ہوئی تھی۔ بہت سارے ٹریڈیشنز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مکے میں، لیکن کوئی 100% شور جو ہے وہ ایسا لکھا ہوا کہیں پر نہیں ہے کسی ایک حدیث میں کہ یہ مکی سورہ ہے، مکن سورہ ہے، لیکن یہ بہت کلیئرلی نہیں آیا ہوا ہے، تو اس لیے لوگ اسپیکولیشنز کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پورے کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے اٹ واز اراؤنڈ دی 11th ایئر آف پروفیٹہڈ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے ذرا پہلے۔ اور حالات کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ سب ابھی بھی قریش کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ سب ہپوکریٹس کی باتیں ہو رہی ہیں، مطلب مدینہ کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ تو ایک دو اس میں آیات ایسی ہیں جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی 90 سم تھنگ یا کون سے کہ وہ ہجرت کے بعد ہوئی تھیں، وہ ہوں گی جب ہم وہاں پہنچیں گے تو پھر دیکھ لیں گے۔ تو ابھی تو یہ ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی یہ سورہ جبکہ قریش کی جو دشمنی تھی، ہاسٹیلٹی تھی، ایٹ واز ایٹ دا پیک، عروج پر تھی وہ۔ اور اس میں کیا ہوا تھا، اسی میں اس ایئر میں عام الحزن کہتے ہیں اس کو، دا ایئر آف دا سورو، یعنی جو افسوس کا غم کا سال کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اردو میں، ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کا بھی انتقال ہوا، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ وائف تھیں ان کا انتقال ہوا، جو ان کی فرسٹ وائف تھی۔ تو دو لوگوں کی ڈیتھ جو ان کے بہت کلوز تھے، جن کی وجہ سے ان کو اتنی تسلی ہوتی تھی، سکون ملتا تھا، اور ابو طالب ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کا عام الحزن اس کا نام تھا، اور اس کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی، اسی کے وقت۔ تو جو اپوزیشن تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے میسج کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور ان کے میسج کے خلاف، وہ اتنی انٹینس ہوگی، جیسے میں نے بتایا پیک پہ آ گئی تھی، عروج پہ آ گئی تھی، کہ مکے والے لوگ اب یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے فالوورز کو ابھی مکے میں رہنے دیا جائے۔ ان کو یہ ہوتا تھا کہ بس اب ہم ان کو نعوذ باللہ ان کو ختم کر دیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
مکے میں جو تھی وہاں یہ لاسٹ یہ سمجھ لیں کہ سورہ ہوگی، اور یہ فائنل وارننگ اس سورہ میں دی گئی ہے، جو کہ پتہ چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کی مین ٹاپکس کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ ٹاپکس اس میں بہت سارے ہیں لیکن انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ ٹوٹل آیات 109 ہیں سورہ یونس کے، اور مین میں آپ کو ایسے گن کے نا، ایک ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، گن کے میں آپ کو ایک لسٹ بتا دیتی ہوں کہ اس میں کون کون سے ٹاپکس ہیں۔ نمبر 1 جو ہے مین سبجیکٹ جو ہے اس سورہ کے، ایمان ان اللہ، ایمان باللہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور یوم الآخر یعنی ہیئر آفٹر پہ، یہ دو چیزیں اس کی مین چیزیں ہیں۔ اور یہ سب چیزیں یہ ہم کو بتا رہی کہ اللہ ہی صرف کریٹر ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، یہ یونیورس اللہ کے کنٹرول میں ہے، وہی مینیج کرتے ہیں، وہی چلاتے ہیں۔ یہ نمبر 2 پوائنٹ ہے۔ نمبر 3، اللہ الون جو ہے وہ ہمارا رب ہے، یعنی وہ سب بنایا اللہ نے، کریٹر وہ ہے، اللہ کنٹرول بھی کرے، لیکن ہمارا رب کون ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں؟ وہ رب ہے، وہ ماسٹر ہے، وہ مالک ہے، اور ہم اس کے سلیوز ہیں، اور ہم نے عبادت کسی کرنی، صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اس کے بعد چوتھا ٹاپک یہ ہے کہ جب یہ زندگی ختم ہوگی، اس کے بعد جب دوسری زندگی آئے گی، دا ہیئر آفٹر، دا نیکسٹ لائف جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں کیا ہوگا کہ ہمیں اپنے اعمال کا، اپنے بلیفس کا اور اپنے اعمال کا فل اکاؤنٹ دینا ہوگا، جو ہم نے اس دنیا میں کیا۔ اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا، وہ ہم نے ادھر جو کچھ ہم نے کیا، میں نے آپ کو کہا میں صرف لسٹ دوں گی، پھر بھی میں بتا رہی ہوں، چلیں کوئی بات نہیں، عادت سے مجبور ہوں۔ تو پھر اس وقت ہم کو ریوارڈ ملے گا یا پنش ملے گی، جو بھی، کہ ہم نے کیا کیا، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کی یا اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ جبکہ ہم نے ایکنالج کر لیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم نے پھر کیا کیا، کیا اس کی بات مانی کہ نہیں مانی۔ نمبر 5 یہ ہے کہ آپ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ لیں، جو لوگ پوائنٹس لکھتے ہیں، تو نمبر 5 یہ ہے کہ جن کا ٹرو فیتھ ہے یہاں پر، اور جو اللہ کو صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں، اپنا مالک مانگتے ہیں، ان کے لیے کیا ہوگی، ان کے لیے جزا ہوگا، اور جو نہیں مانتے ان کے لیے سزا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نمبر 6 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میسنجرز بھیجے ریمائنڈ کرانے کے لیے پوری مخلوق کو، پوری خلقت کو اللہ تعالیٰ نے ریمائنڈ کرانے کے لیے میسنجرز بھیجے، پروفٹس اینڈ میسنجرز، نبی اور رسول۔ اور نمبر 7 میں یہ بتا رہی ہوں، دیکھو کہ یہ قرآن بھیجا جو کہ بک آف وزڈم ہے، جو کہ حکمت کی کتاب ہے، اور اس میں اللہ کی طرف سے سائنز ہے ہمارے لیے۔ ایک ایک آیت جو ہے، آیا سائن کو بھی کہتے ہیں، میریکل کو بھی کہتے ہیں، تو ایک ایک آیت جو ہے اللہ کی، وہ ایک سائن ہے۔ جب آپ پڑھیں، آپ غور کریں، آپ یقین کریں، ایک ایک آیت پہ بندہ رک جاتا ہے۔ تو امیر، اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کے فون میں گڑبڑ ہے، آپ کے لیپ ٹاپ میں گڑبڑ ہے، باقی سب کو آواز آ رہی ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ بک آف وزڈم ہے، اور اس کے اندر آیات جو ہیں وہ سب اللہ کی طرف ہیں، اللہ کی طرف سے، جو کہ الحکیم ہے۔ نمبر 8 یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کا جو ناشکری ہے اللہ کی طرف اور اللہ کی ریولیشن کی طرف، وہ بھی اس میں آتا ہے۔ پھر ایک ٹاپک ہے کہ نمبر 9 کہ اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ کی جو مرضی ہے، اللہ کا جو رحم ہے، وہ اپنے کریشن کی طرف کیسا ہے۔ اس کے بعد نمبر 10 آتا ہے کہ اللہ سب کو انوائٹ کرتا ہے کس کی طرف؟ سلام کی طرف، پیس کی طرف، سلامتی کی طرف، سلام نہیں سلامتی کہنے۔ 11 یہ ہے کہ اللہ کے گفٹس کیا کیا ہیں، گفٹ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ اس قرآن کی طرح ایک قرآن لے آؤ، یا کم از کم ایک آیا ہی ایسی لے آؤ، ایک سورہ لے آؤ، پھر ایک آیا لے آؤ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک سورہ بھی اگر لے آؤ قرآن کی طرح۔ نمبر 12 یہ ہے کہ جو ڈس بلیو کرتے ہیں قرآن میں یا نبیوں میں، تو وہ کیا ہیں؟ وہ الٹیمیٹ لوزرز ہیں، وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ نمبر 13 یہ ہے کہ تمام نیشنز جو ہیں، تمام امتوں کو کوئی نبی، کوئی رسول بھیجا گیا گائیڈنس کے لیے، ہدایت کے لیے۔ نمبر 14 یہ ہے کہ قرآن ایک مرسی، ایک رحمت ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا، لیکن کس کے لیے؟ ایک بلیسنگ ہے، کس کے لیے؟ تمام جو پرابلمز ہیں انسانیت کے، اس کے لیے کیور بھی ہے، ایک کیور بھی ہے یہ انسانیت کے جتنے بھی پرابلمز ہیں اس کے لیے۔ کس طرح؟ وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ نمبر 15 یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اللہ اس کو وٹنس کرتا ہے۔ نمبر 16 یہ ہے کہ جو مسٹیکس مشرکین نے کی اس کے بارے میں ہے۔ نمبر 17 کہ جو ان کے مشرکین کے جو ڈیٹیز ہیں، جو ان کے، جن کی وہ پوجا کرتے تھے اللہ کے علاوہ، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، کوئی وہ کسی کو نہ بینیفٹ پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو ہارم پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ایسے نہیں کہ الگ الگ آیت میں، اس لیے میں آیا وائز نہیں کہہ رہی ہوں، یہ میں بتا رہی ہوں کہ یہ تمام ٹاپکس کبھی کبھی شروع میں آ گئیں، کبھی بیچ میں آ گئیں، کبھی اینڈ میں آ گئیں، کبھی مکس ہو کے آ گئی، بٹ دیز آر دا ٹاپکس دیٹ ہیو بین کورڈ ان دی ہول سورہ۔ ابھی نمبر 17 میں آپ کو بتایا۔ نمبر 18 یہ ہے کہ اسٹوریز آف نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام،
اور فرعون کے جو ہیں، دو موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا تو سمجھ لیں کہ اوور لیپ ہو رہا ہے، کہ وہ لوگوں کو ریمائنڈ کرانے کے لیے بتائی گئی کہ ان کی کانسیکوینسز کیا ہوئی ہیں۔ ان کی کانسیکوینسز کس چیز کی وجہ سے؟ ایک تو وہ اپنی ڈس بلیف کی وجہ سے، دوسری ایروگنس کی وجہ سے۔ نمبر 19، اللہ نے بنی اسرائیل کو کس طرح ڈیلیور کیا، یعنی جو فرعون کی سلیوری میں تھے، بانڈیج میں تھے، ان کو کس طرح ان کی سلیوری سے نکال کے اللہ نے ان کو نجات دی۔ یہ آپ نے دیکھا جگہ جگہ پہ آئے گا یہ قصہ، جو کچھ قصے ہیں جو قرآن میں بار 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 آتے ہیں، ہر دفعہ ایک تھوڑی سی ایک سینٹنس کا ڈفرنٹ ہوتا ہے، کبھی ایک ورڈ کا ڈفرنٹ ہوتا ہے، کبھی ایک ایسپیکٹ، ایک پہلو ڈفرنٹ ہو جاتا ہے۔ نمبر 20، اللہ کی مرسی جو ہے وہ اللہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح بنی اسرائیل کے اللہ نے کیا کیا ان پہ، ان کو دیا، کیا 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 ان کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور ٹاپک جو آیا یہ آیا 98 میں، کہ یونس علیہ السلام ان کے لوگوں کے بارے میں تھوڑا سا بتایا ہے۔ پھر آیا 22 میں، آیا 22 نہیں، نمبر 22 جو میں آپ کو لسٹ کرا رہی ہوں، اس میں یہ ہے کہ جب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نہیں سوری، جب ہم چلے جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور وہاں ہمیں جب پنشمنٹ آئے گی، تو اس وقت اگر ہم اس سے بچنا چاہیں گے تو نہیں بچ سکیں گے۔ جو کچھ کرنا اس دنیا میں کرنا ہے، کوئی بھی بینیفٹ نہیں کر سکتا وہاں جا کے، لیکن دنیا میں جنہوں نے ڈس بلیو کر دیا اور پنشمنٹ دیکھ بھی لی اور اس کے بعد بچ گئے، وہ کون سی قوم تھی؟ وہ یونس علیہ السلام کی قوم تھی۔ اس کے بارے میں ابھی آئے گا۔ تو اب دو اور ٹاپکس ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ اگر آپ کو افلیکٹ کرتا ہے، مجھ کو یا آپ کو، کسی بھی لاس سے، کسی بھی خسارے سے، کسی بھی تکلیف سے، کسی بھی نقصان سے، کسی بھی بیماری سے، تو کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ اور نمبر 24 بیسٹ اللہ کا یہ کہ گائیڈنس جو ہے صرف اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ مجھ پہ اور آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پوری انسانیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہماری چوائس ہے، ہم اس کو فالو کریں یا ہم اس کو نہیں فالو کریں، ہم اللہ کو اوبے کریں یا اللہ کو ڈس اوبے کریں۔ یہ تمام ٹاپکس میں نے 24 گن کے آپ کو بتائی ہیں، یہ ٹاپکس اسی سورہ میں ہیں۔ کس طرح سے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے نہیں کہ خالی خالی ایک ایک ہے، سب ملی جلی ہیں آپس میں۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں آیا نمبر 1 سے۔ آیا نمبر 1 آف سورہ یونس از اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ جو ہے یہ آیات جو ہیں یہ کون سی ہیں؟ یہ تلک آیات، یہ آیتیں ہیں جو کہ حکمت والی ہیں۔ کس کی؟ اس کتاب کی جو کہ حکمت والی ہے۔ سو کتاب الحکیم، یعنی کتاب الحکیم یعنی کتاب الحکیم آیا ہے کیونکہ یہ کتاب الحکیم جو ہے اس کی آیات ہیں۔ تو انگلش میں ہوگا دیز آر دا آیات آف دا وائز بک، کتاب الحکیم وائز بک۔ اور اردو میں آئے گا کہ یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی، یا اس کتاب کی جو حکمت والی ہے، یعنی یہ آیات وزڈم والی ہیں، یعنی اس آیات میں حکمت ہے۔ یعنی کون سی؟ یہ کس کتاب کی بات کریں؟ قرآن۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کے بارے میں یہاں صرف ایک ہی لائن ہے، لیکن اس کا مطلب کیا؟ یہ قرآن جو ہے اس کا جو پورا میسج جو ہے اٹ از فل آف وزڈم، اس میں حکمت ہے، اس میں علم ہے، اس میں حکمت ہے۔ اور دیر از نو ریزن کہ اس کو کوئی سیریسلی کیوں نہ لے۔ کیوں یہ حکمت والی کتاب ہے؟ اس میں تھوڑا سا میں بتاتی ہوں، کیونکہ یہ آیات جو اسٹیبلش کرتی ہیں جو فنڈامنٹل فیکٹس ہیں ہمارے ایمان کے۔ ہمارا جو ایمان ہے، ایمان بالغیب، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن میں سب آیا ہوا ہے، کس چیز پہ ایمان لانا، وہ سب آپ سن بھی چکے ہیں، دیکھ بھی چکے ہیں، پڑھ بھی چکے ہیں۔ اور اب میں نے آپ لوگ کو وہ بھی بھیجے تھے جو میرے ریکارڈنگز ہیں آف نیو مسلمس کو، جو ہیں اس میں ایمان، اسلام، احسان، اس پہ جس میں بات کر رہی ہوں جو حدیث جبریل ہے، تو وہ آپ اگر دوبارہ سننا چاہیں دوبارہ سن لیں، کہ اس میں سارے ہیں اللہ پہ ایمان، اللہ کے ملائکہ پہ، اللہ کی کتاب پہ، اللہ کے رسولوں پہ، یوم آخر پہ، قضاء و قدر پہ، یہ سب چیزیں اس میں ہیں۔ تو ایک تو ایمان ہے، دوسرا یہ جو کمانڈس ہیں پروہیبیشن کی، حلال اور حرام کی، وہ بھی اس میں سب ہیں، اور جو اسلام یا جو ہم نے اور کرنے ہیں، جو ہمارے فرائض ہیں، وہ بھی اس میں سب ہیں۔ تو تمام ہیومینٹی کے لیے قرآن آئی ہے کہ اس میں ہم نے بلیف بھی کرنا ہے، اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے کہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ یہ سب سے زیادہ ضروری، اس لیے اس کو کتاب الحکیم کہا گیا ہے، اور کس کی طرف سے؟ الحکیم کی طرف سے۔ پھر دوسری بات یہ قرآن کے اندر صرف یہ نہیں ہے، قرآن کے اندر یہ کال کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ابھی انویئر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہیڈلیس بیٹھے ہوئے کہ اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ، اور ریفلیکٹ کرو، تدبر کرو، تفکر کرو ان سائنس کے اوپر جو آپ کے ارد گرد ہے، جو پوری یونیورس میں ہے، پوری یونیورس میں پھیلے میں، اور اندر ہمارے اندر بھی ہیں۔ جتنی دفعہ آپ کہتے ہیں، آپ دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ اگر آپ ریفلیکٹ کریں آپ کو پتہ چلے گا، یہ آپ کا دل جو دھڑک رہا ہے، یہ آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، یہ آپ کا جو نروس سسٹم ہے، ہر چیز کو آپ دیکھیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے خود ہی۔ ہمیں معلوم تو ہے، ہم تو دیکھتے ہیں، ہم تفکر نہیں کرتے، ہمیں سب معلوم ہے۔ تو یہ تمام یونیورس
یونیورس میں یا ہمارے اندر بھی جتنے بھی سائنس ہیں، خاص کر آپ دیکھیں اسکائز، ارتھ، سن، مون، نائٹ، ڈے، یہ سب چیزیں ہیں جو کہ لوگوں جو ہم ریفلیکٹ کریں، اور اس کے علاوہ یہ بھی ریفلیکٹ کریں کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب قرآن میں، اسی لیے قرآن کو ایک حکیم، کتاب الحکیم کہا گیا۔ اب آیا نمبر 2 ہے اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ کان للناس عجبا، is it for the people، اکانا کا مطلب ہے کوشچن مارک نا، یعنی is it اکانا للناسی فار دا پیپل، عجبن a wonder amazing، کیوں ان لوگوں کو یہ ونڈر لگ رہا ہے؟ اب ان اوہینا that اوہینا we revealed الى to یا towards رجل منہم a man، رجل سنگل ہے، رجل منہم a man منہم from among them۔ So is it for the people a wonder that we reveal to a man from among them؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ہم نے وہی نازل کی ہے ایک آدمی پر انہی میں سے؟ کیا یہ حیرت کی بات ہے؟ کیا یہ تعجب کی بات ہے؟ ان انذر الناس that warn، کیا بھیجا؟ انذرن، انذر کیا ہے؟ فعل الامر ہے، انذر فعل الامر ہے، نون زال را، انذرا ینذرو انذارن، فارم کون سا ہے؟ فور، افعال، فارم فور ہے، باب افعال ہے، فارم فور ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، مطلب ہے تو سیم ہی، لیکن باب میں اس میں افعال کہتے ہیں، جیسے فعلا تو یہاں پر افعال کہتے ہیں، باب فعلا، باب تفعلا، یہ سب ہے، باب فعیل، اس طرح۔ لیکن یہ میں آپ لوگوں کو چونکہ میں نے شاید یہ یاد نہیں ہوگا تو فارم میں کہتی ہوں، اس لیے میں فارم 4 کہہ رہی ہوں۔ تو دیٹ وارن، کہ آپ وارن کریں، فعل الامر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب الحکیم ہے، اس سے وارن کیا جائے، وہ بشر الذین، کہ ایک تو وارن کیا جائے، اوپر سے بشر الذین، اور گڈ نیوز بھی دیا جائے لوگوں کو، ان لوگوں، کن لوگوں کو؟ الذین آمنو، بشر، یہ اگین فعل الامر ہے، یعنی ان کو وارن بھی کیا جائے اور ان کو خوشخبری بھی دی جائے، اور ہمیشہ یہ ہے قرآن میں دونوں چیزیں ہیں، وارن بھی کریں، خوشخبری بھی دیں۔ ایک دفعہ میں تھائی لینڈ میں پڑھا رہی تھی، بینکاک میں، تو مجھے ایک نے کہا جن کے گھر میں درس ہوتا تھا، کہتی ہیں نسرین آپ ایسا کریں نا، ایسی چیزیں بتائیں جس میں بس خوشخبریاں ہوں، جس میں وارننگ نہ ہو۔ میں نے کلاس کے دوران کہہ دیا، میں نے کہا آج مجھے یہ کہہ رہی تھی اس طرح کریں، لیکن میں کیا کروں جب قرآن خود کہتا ہے کہ یہ قرآن ایک وارننگ بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ تو انذر الناس یعنی وارن کرے لوگوں کو، اور بشر یعنی خوشخبری دے ان لوگوں کو، الذین آمنو، کہ جو ایمان لائے، یعنی ٹو دوز ہو بلیو، ان لہم قدم صدق، ان دیٹ لہم فار دیم قدم صدق، قدم یعنی کہ قدم صدق کا ایکچولی مطلب میں آپ کو ایکسپلین کروں گی، لیکن یہاں پر آپ اس کو لکھیں ریسپیکٹیبل پوزیشن، قدم صدق، ٹروتھ، پوزیشن آف ٹروتھ اور پوزیشن آف ریسپیکٹ، in the ربہم with their رب اور near their رب۔ دوبارہ سے کرتی ہوں، warn that unanzirin that warn the people and give good news to those who believe and that they will have a respectable position with their رب۔ اردو میں اب ہے کہ ڈرائیے، وارن کیجئے، ڈرائیے لوگوں کو اور خوشخبری دیں ایمان والوں کو۔ یہ کتاب جو ہے یہ اس لیے ہے کہ ڈرائے لوگوں کو اور خوشخبری دے ایمان والوں کو، یہ فعل الامر ہے اگین، کہ ان کے لیے ایک اونچا مقام ہے، یا صدق، آپ سچے کو کہتے ہیں، سچا مقام ہے، اونچا مقام ہے ان کے رب کے پاس ان کے رب کے، صدق عند ربہم، پاس ان کے رب کے، یعنی ان کے رب کے پاس۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، قال الکافرون said the disbelievers، کافروں نے کہا کافروں نے، پہلے کہا کا لفظ ہے تو کہا کافروں نے، یعنی said the disbelievers، indeed یعنی بے شک، ھذا لساحر مبین، this is surely، آ گیا surely، ساحر یعنی magician، ساحر یعنی جادوگر، مبین مطلب clear، obvious۔ تو said the disbelievers indeed this is surely a magician clear یا obvious، کہا کافروں نے بے شک یہ تو جادوگر ہے کھلا یا ظاہر، مبین۔ سو اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ کیوں حیرت لگتی ہے کہ ہم نے ایک انسان کو بھیجا جو انہی لوگوں میں سے تھا۔ اللہ ریبیوک کر رہے ہیں ڈس بلیورز کو کہ کیا ان کو یہ حیرت لگ رہی ہے؟ کیا سب سے پہلے کہ وائی ڈیڈ دے فائنڈ اٹ اسٹرینج، ان کو کیوں یہ اسٹرینج لگتا ہے، کیوں ان کو مشکل آتا ہے یہ بلیو کرنے کے لیے کہ ایک ہیومن بینگ کو اللہ نے چوز کیا ایز اے میسنجر،
اور اللہ تعالیٰ سینڈ کر رہے ہیں ان کو اپنے ریولیشنز، اور ان کو کمانڈ کر رہے ہیں دوسروں کے لیے ایک کلیئر وے آف گائیڈنس کمانڈ کر رہے ہیں. تو وہ لوگ کیا، وہ لوگ یہ امیجن کرتے تھے کہ ملائکہ کو کیوں نہیں بھیجا، ملائکہ کو بھیجنا چاہیے تھا ان، کیونکہ ملائکہ میں وہ بلیو کرتے تھے، اور رسولوں میں وہ تنگ کرتے تھے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتے تھے. سو انہوں نے یہ ریئلائز ہی نہیں کیا، ڈس بلیورز نے، ہو سکتا ہے کیا ہو لیکن انہوں نے یہ بتایا نہیں، مطلب اس پہ بلیو نہیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو اتنا اونچا سٹیٹس دے سکتا ہے. مطلب ہاؤ اللہ کین آنر اے مین، اس کو اشرف المخلوقات کا سٹیٹس دے، اور ہیومن بینگز کو وہ کوالیفیکیشنز دے کہ اللہ کے میسج کو وہ بیئر کر کے لوگوں تک پہنچائے. یہ بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑا ایک سمجھ لیں کہ آنر ہے. تو اس وقت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مین پوائنٹ آف ڈس ایگریمنٹ جو یہی تھی ڈس بلیورز کی. وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم نہیں بلیو کریں گے، اس کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، ان کے پاس خزانہ کیوں نہیں آیا، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، سب آپ پڑھ چکے ہیں. تو ڈس بلیورز جو اس سے پہلے تھے، اس سے پہلے جنریشنز تھے، اس سے پہلے جو کمیونٹیز تھے جو ڈس بلیورز کی، وہ بھی یہی کہتے تھے. اور وہ بھی کہتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کہتے تھے، اور اب بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ ایک بندے کے اوپر بھیج دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ قرآن کو بلیو کر کے بیٹھ گئے ہو، آپ لوگ اس پہ ایمان لا کے آ گئے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے بیٹھ گئے ہو. پھر اللہ تعالیٰ پرپس بھی بتاتے ہیں کہ ریولیشن کا کیا ہے، انذر الناس، کہ یہ لوگوں کو وارن کرے. کس چیز کا وارن کرے، کیا وارن کرے، وہ تمہارا نہیں لکھا ہوا ہے. کانسیکوینسز کیا ہے ان کی ڈس بلیف کی اور ان کی ڈس اوبیڈینس کی. جب وہ ڈس بلیف کرتے ہیں اور وہ اطاعت نہیں کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو ان کا کیا کانسیکوینس ہوگا. وبشر الذین آمنوا، اور گڈ نیوز دے ان لوگوں کو جو بلیو کرتے ہیں. کس چیز کا گڈ نیوز دے؟ کہ ان کو ریوارڈ ملے گا. کیا ریوارڈ ملے گا؟ جنت. لکھا ہوا نہیں ہے یہاں پر اس وقت. اور کس چیز کے لیے؟ ان کی اوبیڈینس کی وجہ سے. اور کیا ان کی اوبیڈینس؟ کہ وہ اپنی ڈیوٹیز کو فلفل کر رہے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے حرام اور حلال کا مطلب کہ وہ خیال رکھ رہے ہیں. آگے لکھا ہوا ہے، ادھر لکھا ہوا ہے، آگے ادھر تو نہیں لکھا ہوا ہے، آگے لکھا ہوا ہے. تو آپ نوٹس کریں ورڈز کو جو اللہ تعالیٰ یوز کر رہے ہیں. جب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انذر الناس، اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹو وارن آل مین کائنڈ، الناس ہیومن بینگ کو، انسان کو. کیونکہ یہ میسج پورے بلیور، پورے دنیا کے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ لوگ مان نہیں رہے ہیں، ڈس بلیورز ہیں، ان کو ڈراؤ. who must be made aware کہ بھی کانسیکوینسز کیا ہوں گے ان کے ایکشنز کا، ان کے جو اعمال ہیں ان کا. اور آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ورڈز چوز کیا فار بشر، خوشخبری دیں، اس میں لوگوں کا نہیں کہ الناس نہیں کہا، الذین آمنوا، ان لوگوں کو خوشخبری دیں جو ایمان لائے، یعنی صرف بلیورز کے لیے. اور گڈ نیوز کیا ہے؟ کہ ان کے لیے پرفیکٹ پلیس ہوگا، صدق اسٹینڈنگ ہوگی. دیکھیں اس کو میں نے کہا تھا، میں ایکسپلین کروں گی. قدم جو ہے، قدم کا مطلب ہے سٹیپ، ایک قدم لینا. ہم نہیں کہتے قدم قدم چلنا، تو ایک قدم لینا، ایک سٹیپ لینا. اور بیکاز جو قدم ہے وہ ہمارے ایک ایفرٹ کا نتیجہ ہوتا ہے. ہم جب قدم لیتے کیا ہوتا ہے؟ ہم کوشش کرتے ہیں تو ایک سٹیپ لیتے ہیں نا، اور ہم ایڈوانس کرتے ہیں. اگر ہم نہیں کوشش کریں، ہم ادھر کھڑے رہیں تو ادھر ہی کھڑے رہیں گے، سڑتے رہیں گے. تو یہ سٹیپ ہے، تو ایک قدم ہم لیں گے اور ہماری ایفرٹ ہوگی اور ہم ایڈوانس کریں گے. جب ہم ایڈوانس کریں گے اور اللہ کی راہ میں ایڈوانس کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا رینک بڑھتا جائے گا. ہم جو ایک قدم بھی لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم چل کے آؤ، میں دوڑ کے آؤں گا تمہارے پاس. تو یہ ایک قدم جو ہے، یہ مجازی سینس میں یوز ہوا ہے، فگریٹو سینس میں یوز ہوا ہے کہ یہ قدم جو ہے قدم صدق. تو یہ جو صدق کا کیا مطلب ہے؟ صدق کا آپ کا مطلب پتا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے ٹروتھ. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ اس کا ٹروتھ کیا چیز ہے؟ ہائی رینک. قدم کا مطلب ہے یہاں پر پلیس آف آنر. یہ قدم جو ہے، یہ صدق جو ہے، وہ پلیس آف آنر ہے. یعنی آپ کا جو قدم ہے آپ کو لے کے اوپر تک چلے جائیں گے، اس لیول پہ پہنچا دیں گے. یعنی دس از سو پرفیکٹ ایز بینگ ٹرو. تو یہ ایمفیسائز کر رہا ہے، کیا چیز اسٹریس کر رہا ہے؟ کہ ہمارے رینکس ریئل ہوں گے، صدق ہوں گے، سچے ہوں گے، سرٹن ہوں گے، یقیناً ہوں گے، اسٹیبلشڈ ہوں گے، ابائڈنگ ہوں گے، اور پھر ایور لاسٹنگ ہوں گے ہمیشہ کے لیے. اسی لیے اس کو قدم صدقن کہتے ہیں، صدقن کہتے ہیں. قال الکافرون، اب یہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کفار نے کیا کہا کہ یہ تو ایک کلیئرلی ایک میجیشن ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب ہی ایسے کرتے تھے، سورسرر، میجیشین، پتہ نہیں کیا کیا. بیکاز وہ کہتے تھے کہ یہ میسج جو یہ لے کر آئے ہیں یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. کیونکہ وہ کیسے سمجھ آئے گا؟ اٹ واز بیونڈ دی کیپیبلٹی، بیونڈ دا پاور آف ہیومن بینگس. جب تک ان کو سمجھایا نہیں جائے گا. یہ قرآن خود بخود تو نہیں کوئی سمجھ سکتا ہے نا. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، یو ہیو ٹو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اور یہ کس کی ریولیشن تھی؟ العلیم اور الحکیم کی. تو ڈس بلیورز کیا سمجھیں گے؟ وہ تو کہہ رہے تھے یہ تو بس کوئی جادوگر آ گیا اپنی طرف سے، پتہ نہیں کیا کیا بول رہا ہے، نعوذ باللہ. آیا نمبر 3 میں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ
افلا تذکرون، افلا تذکرون، کوشچن ہے یہ، افلا تذکرون، ان ربکم اللہ الذی، انڈیڈ یور رب از اللہ، سب کو بہت کلیئر ہے، کوئی اس میں ڈیفیکلٹ بات نہیں ہے، الذی دا ون ہو خلق السماوات والارض، who created the skies and the earth فی ستتی ایام، in 6 days، یا 6 periods، دونوں آپ سلیش کر کے لکھ لیں، ٹھیک ہے، ثم استوى علی العرش، دین ثم یعنی دین، استوا ہی اسٹیبلشڈ، استوا کے روٹ لیٹرز ہے سین واو یا، استوا یستوی استواءن، استوا یستوی استواءن، یہ بھی افتعال ہے، یعنی فارم 7 ہے، یہ فارم 7 ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے آپ کو استوا کیا، یعنی ہی اسٹیبلشڈ ہمسیلف آن دا تھرون، علی العرش، آن دا تھرون، یدبر الامر، یدبر کا مطلب ہے مینیج کرنا، اس کے روٹ ہے دال با را، دال با را، دبرا یدبرو تدبیرن، یہ فارم 2 ہے، یعنی تفعیل، باب تفعیل ہے، تو دبرا یدبرو تدبیرا، تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا تھرون کے اوپر، اس کے بعد وہ مینیج کر رہے ہیں یا ڈسپوز کر رہے ہیں تمام افیئرس کو، امر کا مطلب افیئرس، تمام معاملات کو، ٹھیک ہے، تمام امور کو، تو انگلش میں پھر میں ریپیٹ کرتی ہوں، Indeed, your Rabb is Allah, the one who created the skies and the earth in 6 days or 6 periods. Then he established himself on the throne, managing or disposing the affairs. All affairs کے لئے ال ہے نا، ال all affairs. بے شک آپ کا رب اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر وہ قائم ہوا عرش کے اوپر اور تدبیر کرتا ہے تمام امور کی، وہ ہے نا جس طرح دوبارہ وہ تدبیر، تو ایک سیکنڈ میں اس کو اس پہ لگا دوں میوٹ پہ، ڈسٹربنس بیچ میں چلیں کوئی بات نہیں، رہنے دیں، نہیں ہو رہا ہے مجھ سے، تو بے شک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہ قائم ہوا اور وہ تدبیر کرتا ہے تمام امور کی، یعنی تمام جو معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کنٹرول کرتا ہے، ہی مینیجز آل افیئرس، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، یہ کس طرح سے ملتا ہے، جو ہم آیت الکرسی روز پڑھتے ہیں اس کی طرح ہے، ملتا جلتا ہے، ناٹ ما من شفیع، ناٹ از اینی انٹرسیشر، نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا، کوئی سفارشی کر لیں، الا من بعد اذنہ، ایکسیپٹ آفٹر ہز پرمیشن، اس میں من بعد نہیں ہے، اس میں بھی اذن نہیں ہے، اس میں من بعد ہی لکھا ہوا ہے، نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا اس کی اجازت کے بعد، ذالکم اللہ ربکم، دیٹ از اللہ یور رب، فاعبدوہ، سو ورشپ ہم، افلا تذکرون، دین ول ناٹ، یہ کوشچن مارک ہے، افلا دین ول ناٹ، تذکرون یو ٹیک ہیڈ، یو ٹیک ہیڈ، یو ٹیک اینی ہیڈ، تو وہی ہے اللہ آپ کا رب، بس اسی کی عبادت کریں، بس کیا نہیں آپ نصیحت حاصل کریں گے، کیا نہیں آپ کوئی تدبر کریں گے، کوئی ہیڈ لیں گے، کوئی نصیحت حاصل کریں گے، تذکرون، تو اس آیت کے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہی از دا سول کریٹر، وہی ایک ہے جو عبادت کے لائق ہے، وہی سسٹینر ہے، وہی رولر ہے پوری یونیورس کا، اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے، وہی وحدین، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، ہم نے کہا نا یہ ٹاپک اس میں بہت پرومیننٹ ہے، اور پھر اس کے بعد جو آیا قصہ کہ ہی کریٹڈ دی براٹ دی ایگزسٹ ہی براٹ دا کریشن براٹ دا کریشن انٹو ایگزسٹنس ان 6 days، کہ 6 دن میں، اب لفظ کیا یوز ہوا ہے، ایام یوز ہوا ہے نا، لفظ کیا یوز ہوا ہے، ستتی ایام، ستہ کا مطلب ہے 6، ایام کا مطلب پلورل آف یوم، یوم ہوتا ہے ایک دن، ایام ہوتا ہے زیادہ دن، اب اس کو یہاں پر ہم صرف دن نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پیریڈ آف ٹائم، یا فیز کہہ سکتے ہیں، یا سٹیجز، فیزز یا سٹیجز کر لیں، یہ 6 دن اس طرح کے نہیں ہے جیسے ہمارے 24 آورس کا ایک دن ہو جاتا ہے، پھر 24 آورس کا دوسرا دن ہو جاتا ہے، کیوں؟ آپ خود سوچیں کیوں نہیں تھا اس وقت ایسا، اس وقت اس لیے کہ نہ اس وقت سن تھا، نہ اس وقت ارتھ تھی، نہ اس وقت یہ سائیکل تھا، نہ اس وقت چاند، مطلب یہ چیزیں کیسے ہوتی، یہ تو بگننگ آف دا کریشن میں تھی نہیں، یہ سب چیزیں صرف اللہ تھے، صرف اللہ خود تھے، جب انہوں نے شروع کی ہر چیز کو بنانا، تو پھر انہوں نے بنایا، اس کے بعد سن بنا، اس کے بعد ارتھ بنا، یہ سب چیزیں بنی، تو اس وقت 24 آورس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ اچھا بائبل کیا کہتا ہے، یہ ایک اور پوائنٹ میں آپ کو تھوڑا سا ٹینجنٹ پہ بول رہی ہوں، یہ مجھے دل کو بہت دکھ پہنچاتا ہے اس لیے بول رہی ہوں، بائبل جو ہے وہ بائبل کی بات تو ہے، اس سے کیا دکھ کرنا، کہ وہ کہتا ہے کہ گاڈ نے کریٹ کیا 6 days میں، اور پھر اس کے بعد 7th day پہ کیا ہوا کہ وہ ہی ٹک اٹ ایز اے ڈے آف ریسٹ، یہ بار بار میں اس کو کہیں ڈال ہی دیتی ہوں، میرا خیال ہے مشکل ہو رہا ہے مجھے، ہاں کدھر ہے آئی فوکس، یہ آ گیا،
डू नॉट डिस्टर्ब। चलिए, तो मैंने कर दिया। बार बार कोई ना कोई मैसेज कर रहा है। तो अल्लाह, वो बाइबल में आता है कि 6 दिन में अल्लाह ने ये बनाई अर्थ को और स्काईज को, और उसके बाद सेवेंथ डे को अल्लाह ताला ने रेस्ट करने के लिए रखा। ही टुक इट एज अ डे ऑफ रेस्ट। लेकिन कुरान में कितना क्लियर है, अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि मैंने रेस्ट किया। अल्लाह ताला ने 6 डेज में सब बनाई, और अल्लाह ताला जो है उसके ऊपर उमूर को संभाल के बैठ गया। और मेरा दिल इसलिए खफा हुआ कि मैंने किसी मुसलमान को फेसबुक पे देखा कि उसने ये कोट किया हुआ है कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में, अपनी तरफ से बहुत इस्लामिक बन रही है वो, तो उसने ये लिखा है कि मैं 6 दिन में जो है अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाया, और 7वें दिन में वो उसने रेस्ट किया। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जब मुसलमान ऐसे कहते हैं तो आप सोचें कि उनकी जहालत की क्या हालत होगी। और इंस्टेड वो जो अल्लाह ने बहुत क्लियरली बताई, ही एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ ऑन द थ्रोन, और वो मैनेज कर रहे हैं तमाम उमूर को। तो ये आप देखें ना कि हमारी जहालत। तो इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया को, पूरी यूनिवर्स को, सिर्फ दुनिया को नहीं, पूरी यूनिवर्स को कंट्रोल करें, द एंटायर यूनिवर्स, जिसमें क्या क्या है, कीड़े मकोड़े भी हैं, सब कुछ है, परिंदे भी हैं, जानवर भी हैं, चांद सूरज हर कुछ है ना उसके अंदर आता है। तो इससे पता चलता है अल्लाह का स्टेटस कितना है, अल्लाह कितना सुप्रीम, कितनी डोमिनियन कैसी है, अल्लाह की मिल्कियत कितनी है, अल्लाह का कंट्रोल कितना है, अल्लाह किस चीज का मालिक है। जितना जितना हम ये सुनेंगे, जितना जितना हम पढ़ेंगे, और जितना जितना हम समझेंगे, हमारा दिल, वो कहते हैं ना, वो ऑ में आ जाता है, रिस्पेक्ट में आ जाता है कि अल्लाह, अल्लाह ऐसा क्रिएटर नहीं है जो दूर बैठा हुआ है, रिमोट कंट्रोल से चला रहा है, नहीं। वो किसी और का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, अभी छोड़ें, तो वो डिस्टेंट क्रिएटर नहीं है। वो एक्टिवली कंडक्ट करता है, वो रेगुलेट करता है हर चीज़ को, वो गवर्न करता है हर चीज़ को, पूरी यूनिवर्स को। तो अल्लाह ताला इसी तरह सूरह 2 में भी हमने पढ़ा था, जो मैं आपको बता रही थी कि इसमें आयतल कुर्सी की भी झलक आती है। अल्लाह ताला ने कहा था आयतल कुर्सी में, ला तखुजुहु सिनतुम वला नौम, कि ना अल्लाह को ऊंग आती है और ना उनको नींद आती है। हम सबको मालूम है, मुझे और आपको और सबको, हम रोज पढ़ते हैं आयतल कुर्सी, कि अल्लाह ताला को रेस्ट की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये, हम सबको ये भी मालूम है कि अल्लाह ताला को 6 दिन जरूरत नहीं होते हैं, 6 पीरियड्स जरूरत नहीं होते टू क्रिएट द स्काईज एंड द अर्थ। कितनी जगहों पे अल्लाह ताला ने बताया, सूरह बकरा में बताया आया नंबर 117, सूरह यासीन में बताया आया नंबर 82, सूरह आले इमरान में बताया आया नंबर 47, सूरह गाफिर में बताया आया नंबर 68, और भी जगहों पे हो गया। तो मैंने आपको सिर्फ 4 रेफरेंसेस दिए हैं कि जब अल्लाह ताला कोई चीज़ करना चाहता है, किसी चीज़ का इरादा कर लेता है, अल्लाह को क्या करना होता है, कुन। कुन, और क्या हो जाता, कुन मीन्स बी, हो जाओ, एंड इट बिकम्स फयाकुन, और वो हो जाता है। लेकिन अल्लाह की मशीयत थी, अल्लाह का विल था, अल्लाह की मर्जी थी कि अल्लाह ताला इसको 6 पीरियड्स में बनाए। जब अल्लाह की मर्जी थी, कौन रोक सकता है? मैं बोल सकती हूँ कि आपने क्यों 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 आपने एक दिन में नहीं बनाया, क्यों आपने कहा कि भाई B and B8 हो जाएगा ये? नहीं, ये अल्लाह की मर्जी है, इसी को समझना है हमें। अल्लाह का विल जो है वो अल्लाह का विल है, नो बडी कैन स्टॉप हिम, नो बडी कैन इन्फ्लुएंस हिम, सो ही डिड इट। फिर आया कंटिन्यू हो रही है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कोई भी शफात नहीं कर सकता एक्सेप्ट अल्लाह की परमिशन के बगैर, और यही आपका रब है। अल्लाह ताला बता रहे हैं, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़अबुदू, ये सब चीज़ें आप देख लें कि इसीलिए आप सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। कोई इंटरसेशन, कोई सिफारिश नहीं कर सकता अल्लाह की परमिशन के बगैर। कि यानी कोई अल्लाह का पार्टनर नहीं है, कोई अल्लाह के अलावा कोई डिएटी नहीं है, कोई माबूद और नहीं है जो कि इन्फ्लुएंस कर सके अल्लाह को अपना डिसीजन या अपनी जजमेंट चेंज करने पे। और इससे भी पता चलता है एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी है, कंप्लीट मिल्कियत है। हमारी तरह तो नहीं है कि हम एक चीज हम करेंगे तो हम कहेंगे ये मेरे और मेरे शौहर का है, ये मेरे और मेरे बच्चों का है, ये मेरे और मेरे माँ बाप का है। हर चीज में मिल्कियत होती है, ये मेरे और मेरे ऑफिस का है, मेरे और मेरे बॉस का है, ऐसा नहीं होता। हम थोड़ी सी चीज होती है, चलो ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा फोन है, ये सब होता है, कितनी देर के लिए होगा? थोड़ी देर के लिए होगा ना। लेकिन अल्लाह की एब्स, और एक एक चीज पे होगा, अल्लाह की एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी है, सोल क्रिएटर, सोल सस्टेनर है। तो अल्लाह ताला कहते हैं इसीलिए समझ जाओ भाई, वर्शिप हिम अलोन, एक्सक्लूसिवली अल्लाह को डिवोट करो, अल्लाह को डेडिकेट करो अपने आप को। क्लियर तौहीद है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए और बिलीवर्स के लिए नहीं है। ये आपका पावरफुल रब है। और इसीलिए ना ये स्पेशली यहाँ पर किसको एड्रेस किया गया? मुशरिकीन मक्का को। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सूरह जो है बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब लास्ट डेज थे इन मक्का, उस वक्त का है कि देखें आप लोग अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, ये आयत भी आ गई, ये सूरह आ गई, ये आयतें आ गई कि सिर्फ अल्लाह है जो मैनेज करता है, अल्लाह ही इबादत के लायक है, उसकी इबादत करो, सिर्फ उसकी इबादत करो। आया नंबर 4 ना, इलैहि मरजिउकुम जमिया वअदल्लाहि हक्का इन्नहु यबदउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु लियजज़ियल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति बिल क़िस्त
वल्लज़ीना कफ़रू लहुम शराबुम मिन हमीम व अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकफुरून। अब आपको पता चल गया पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है। इलैहि टू हिम। बहरहाल मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे किसी ने, नाहिद लखानी ने मुझे, हालांकि वो कुरान पढ़ती रही है, उसको आता है सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं बताऊं किस तरह मेरा दिल खुश हुआ जब ईद वाले दिन उसने मुझे कहा कि इतना अच्छा लगता है पूरे रमज़ान में जब हम कुरान पढ़ रहे थे, या जब हम वो कर रहे थे, तरावी पढ़ रहे थे या तहज्जुद पढ़ रहे थे, जो भी, तो कहते हैं इतना अच्छा लगता था कि हमें इतना ज़्यादा कुरान समझ में आ रहा है। ये जब फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ाया था, तब भी जब लोगों ने कहा था, मैं उस वक्त से इतनी खुश हो जाती हूँ, पता नहीं खुश होने का मुकाम है कि नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि मैंने पढ़ाया और उनके दिल में ये बात, औरों ने भी पढ़ाया है, वो औरों से भी पढ़ रहे हैं, कितने लोग आपके जो हैं कई कई क्लासेस ले रही हैं। तो लेकिन मेरा दिल खुश हो जाता है जब कोई कहता है कि वो हमारे जहन में है, मतलब जो मैंने पढ़ाया वो रायगान नहीं गया। अल्लाह के पास तो रायगान नहीं जाता है, लेकिन दुनिया में भी आपको नजर आ रहा है कि कोई आपका सुन रहा है, कोई समझ रहा है, कोई याद रख रहा है, और किसी को ये काम आ रहा है। स्पेशली मैंने कहा था ये रमज़ान आएगा, आपकी जितनी भी आपने 10 सूरतें कर ली हैं, ये 10 सूरतें आपको रमज़ान में इंशाल्लाह ताला आपको काम आएगा। तो देखें सबको काम आ रहा है, पता नहीं सबको आ रहा है, लेकिन जो सुन रहा था तरावी उसको समझ आ रही थी चीज़ें। तो अल्लाह ताला कहते हैं इलैहि मर्जिउकुम, इलैहि यानी टू हिम या टूवर्ड्स हिम, मर्जिउकुम रिटर्न, योर इज योर रिटर्न, टू हिम इज योर रिटर्न, फिर जमिया, ऑल ऑफ यू, ये नहीं कि कोई कोई रिटर्न करेगा, ऑल ऑफ यू, इलैहि मर्जिउकुम जमिया, टू हिम इज योर रिटर्न, ऑल ऑफ यू, वअदल्लाहि हक्का, द प्रॉमिस ऑफ अल्लाह इज ट्रू। ये तो सब बहुत क्लियर है ना। तो उर्दू में भी हम ये बोलते हैं अल्लाह का वादा जो है हक है, उर्दू में है, इसी की तरफ लौट कर जाना है आप सबको, अल्लाह का वादा सच्चा है। अच्छा, इन्नहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु लियजज़ियल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति बिलक़िस्त। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, वो तो हम सबको मालूम था। इन्नहु यब्दउल खल्क़, इंडीड, इन्नहु इंडीड ही, यब्दउल खल्क़ ही ओरिजिनेट्स, अल खल्क़ द क्रिएशन, यानी उसकी इब्तिदा की, जिस तरह हम उर्दू में भी कहते हैं इब्तिदा करना, पैदा करना, इब्तिदा करना। बा दाल अलिफ, बा दाल अलिफ, बदा यबदउ बदअन, बदा यबदउ बदअन यानी हमजा। इंडीड ही ओरिजिनेट्स द क्रिएशन, अल खल्क, सुम्मा देन युईदुहु, युईदु किससे निकला है, आइन वाव दाल आदा से, आदा युईदु इआदतन, आदा युईदु इआदतन फॉर्म 4 है, इफ़आलुन, ठीक है, फॉर्म बाब इफ़आल है। जो बाब लिखते हैं बाब लिख लें, जो फॉर्म लिखते हैं फॉर्म लिख लें। तो इन्नहु इंडीड ही, यबदउ ही ओरिजिनेट्स, अल खल्क द क्रिएशन, सुम्मा युईदुहु देन ही रिपीट्स इट, आदा यानी रिपीट करना, लियजज़ियल्लज़ीना आमनु, so that he may reward, liyajziya, so that he may reward those who believe, wa amilus salihat, and those who did righteous deeds। किस चीज के साथ, उनको 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 जजा देना, बिल किस्त, विद जस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक वही पहली बार तख्लीक करता है, वही पहली बार इब्तदा करता है, पैदा करता है, फिर दोबारा करेगा ताकि बदला दे, जजा दे ईमान लाने वालों को और नेक अमल करने वालों को इंसाफ के साथ, जस्टिस के साथ। वल्लजीना कफरू, बट दोज हु डिसबिलीव्ड, लहुम फॉर देम इज शराबुम मिन हमीमिन, यानी ड्रिंक ऑफ, उनके पास शराब है, शराब ड्रिंक को कहते हैं, ड्रिंक मिन हमीम, ऑफ बॉइलिंग वाटर्स, बॉइलिंग वाटर या बॉइलिंग फ्लूइड कह लें, मतलब वो शराब है यानी पीने की चीज़ है, मिन हमीम ऑफ बॉइलिंग, स्कैल्डिंग भी कहते हैं, बॉइलिंग भी कहते हैं, व अजाबुन अलीम एंड अ पेनफुल पनिशमेंट, बिमा कानू यकफुरून, बिकॉज दे यूज टू डिसबिलीव, क्योंकि वो कुफर किया करते थे। लेकिन जिन्होंने कुफर किया उनके लिए खौलता हुआ पानी है, उनके लिए पानी है खौलता हुआ, और दर्दनाक अजाब है, इस वजह से कि वो कुफर किया करते थे। इस आयत को जरा देख ली, एक फिर एक एम्फसाइज कर रहा है कि हर कोई, एवरीवन, रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस, पावर, एथनिसिटी, जो भी बैकग्राउंड हो, आपके माँ बाप जैसे भी रहो, आपकी औलाद जैसे भी रही हो, आप खुद जो है, हर कुछ जो है, मैं और आप, हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे। अल्लाह ने हमें पैदा किया, अल्लाह हमें वापस बुलाएगा अपने पास, रिक्रिएट करेगा, रिसरेक्ट करेगा। वादल्लाहि हक्का, और ये अल्लाह का प्रॉमिस है कि वो करेगा। ये कोई मिथ नहीं है, ये कोई एक हमारी थिंकिंग नहीं है, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है जिस तरह लोग कहते हैं। ये हमको अल्लाह ताला रीइंफोर्स कर रहा है कि आप इस दुनिया में जो कर लेंगे ना, आपको आखिरत में आपकी जजमेंट होगी, और ये अल्लाह का सच्चा वादा है। अल्लाह ताला कहता है कि मैं इस क्रिएशन को पैदा करता हूँ, या बदाउल खल्क, और फिर मैं इसको सुम्मा युईदु, मैं इसको रिपीट भी करता हूँ, दोबारा करता हूँ। ये प्रूफ है कि अल्लाह ताला जो है डेड को भी रिसरेक्ट करेगा।
اور ان لوگوں کے لیے چیلنج ہے جو ڈینائی کرتا ہے. صاف صاف قرآن میں لکھا ہے میں ہی ہوں جو کرتا ہوں. اور کس لیے کرتا ہوں اللہ تعالیٰ؟ تاکہ پھر جزا دے. پرپس بھی بتا دیا اس ریٹرن کا کیا جزا ہے، تاکہ ان لوگوں کو ریوارڈ دیا جائے جو کہ بلیف کیا، اور جنہوں نے اچھے کام، صرف بلیف نہیں ہے، اچھے کام بھی کیے، ان کو جسٹس کے ساتھ ان کو ریوارڈ دیا جائے، ان کو ریکمپینس کیا جائے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سیویئر پنشمنٹ ہے. ان کو بوائلنگ واٹر پینفل پنشمنٹ ملے گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ڈینائی کیا، انہوں نے ریجیکٹ کیا. تو یہ ہے کہ ریزریکشن کیوں ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کیوں بنائے ہیں؟ تاکہ سب کو جسٹس مل جائے. ہمیں معلوم ہے کہ اس دنیا میں فل جسٹس کبھی بھی نہیں ملے گی، کتنا بھی ہو جائے. آپ سزا بھی کاٹ لیں، آپ کچھ بھی کاٹ لیں، آپ سے کوئی بدلہ بھی دے لے، کسی نے آپ کے قتل کیا آپ نے اس کو قتل بھی کر دیا، کچھ بھی ہو گیا، لیکن آپ دیکھیں جسٹس، فل جسٹس دنیا میں نہیں ملے گی. وہ اس دنیا میں، اس آخرت میں ہی ملے گی انشاءاللہ. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب میں تھوڑا سا فاسٹ جاتی ہوں، میں نے بہت لمبا کر دیا. هو الذي he is the one جعل who made الشمس the sun ضیاء. ضیاء کا مطلب ہے لائٹ، شائننگ لائٹ، جس کو ہم کہتے ہیں نا ضیاء، اردو میں کہتے ہیں ضیاء، ضاد سے ضیاء. والقمر and the moon نورن. نورن کیا ہے؟ ریفلیکٹڈ لائٹ، نور بنایا. اور پھر وقدرہ منازلہ. اینڈ قدرہ کا مطلب ہے ڈٹرمنٹ. اس کے روٹ لیٹرز ہیں قاف دال را. قدرہ یقدر تقدیرا، تفعیل ہے یہ، فارم 2. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں، یہ وہی ہے جس نے سورج بنایا جس کو شائننگ لائٹ ہے، اور ایک مون بنایا جو اردو میں، سوری، وہی ہے جس نے بنایا سورج کو روشن اور چاند کو نور، اور مقرر کیے اس کے لیے منزلیں. وقدرہ منازل، منزلیں ڈٹرمن کی، ان کے لیے فیزز بنائے، منزلیں بنائی. سو دیٹ، کیوں بنائے؟ لِتَعْلَمُوا، سو دیٹ یو may know عدد السنین، the number، عدد یعنی گنتی، of سنین the number of years، والحساب and the حساب and the counting of time. تو وہی ہے جس نے بنایا سورج کو روشن اور چاند کو نور، اور مقرر کی ان کے لیے منزلیں، منازل، تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق. not ما خلق اللہ، not created اللہ ذالک that الا بالحق except in the truth، یعنی except for truth. یفصل الآیات لقوم یعلمون. یفصل بھی آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. فصلہ یفصل تفصیلاً، یعنی فارم 2 ہے تفعیل کا، کہ نہیں پیدا کیا اللہ نے سوائے حق کے ساتھ. اللہ یعنی سوائے حق، اللہ بالحق، حق کے ساتھ. وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں. یفصل، کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں. کس کے لیے؟ فار دوز ہو نو، جاننے والوں کے لیے، علم والوں کے لیے. اسی کے ساتھ آیت نمبر 5 کے ساتھ آیت 6 بھی کرتے ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. پہلے یعلمون آیا تھا کہ جو جاننے والے، اب یتقون کہا گیا کہ انڈیڈ ان فی اختلاف اللیل، انڈیڈ ان دی اختلاف یعنی ان دی آلٹرنیشن. یہاں پر خا لام فا، اختلف یختلف اختلافاً، اختلف یختلف اختلافاً، افتعال ہے یعنی فارم 8 ہے یہ، ٹھیک ہے، خا لام فا کا. انڈیڈ ان دی آلٹرنیشن، ان دی چینجنگ، ان دی آلٹرنیشن آف دا لیل والنہار، آف دا نائٹ اینڈ دا ڈے. وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اینڈ ان واٹ اللہ has created in the skies and in the earth لآیات لقوم یتقون. surely there are signs for people who are conscious، یتقون who are conscious of اللہ. پہلے یعلمون کا آیا تھا، اب یتقون کا آ گیا. دو چیزیں آ گئی. بے شک رات اور دن کے بدلنے میں، آلٹرنیٹنگ میں، اور جو کچھ پیدا کیا اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں، نشانیاں ہیں، آیات ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو متقی ہیں. اس کا اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کریٹر ہے اسی نے یہ چیزیں بنائی ہیں. کس لیے؟ سن کو، سن اتنا برائٹ کیوں ہے، اتنا ریڈینٹ کیوں ہے، اتنا اس میں لائٹ کیوں ہے، اتنی اس میں ہیٹ کیوں ہے، اتنی انٹینسٹی کیوں ہے، یہ سب چیزیں ایک لفظ میں آ گئی. اللہ تعالیٰ نے، میں نے بنایا اس کو، میں نے بنایا، خود ہی ایسا بنایا، اس کو میں نے ضیاء بنایا، دال یا ضیاء، جس کو عربک میں ضیاء کہتے ہیں، اور جس طرح میں نے بتایا اردو میں ضیاء کہتے ہیں. اس کی جو روشنی ہے وہ انٹینس بھی ہے، ریڈیٹ کرتی ہے لائٹ کو، ہیٹ ہے، سب کچھ. اور مون کو کیا بنا؟ قمر کو نور، ریفلیکٹیو لائٹ.
یعنی بوروڈ لائٹ وچ از کنسیڈرڈ اے سورس آف کمفرٹ. پتہ ہے نا کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، سورج کی اب اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، آپ سب کو معلوم ہے. وی آل انڈرسٹینڈ کہ یہ سب چیزیں دونوں ہمارے لیے ضروری ہیں. ہمارے لیے یہ جو تیز روشنی ہے، جو دھوپ ہے، جو سورس آف ہیٹ ہے، یہ بھی ضروری ہے، اور وہ جو ایک نور ہے وہ بھی ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم سارا وقت اگر مون کے اس میں رہتے، اندھیرے میں رہتے، مون کی پیاری پیاری روشنی میں رہتے جو ہم دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں 14ویں کا چاند ہے، وہ ہماری بزنس کو افیکٹ کرتا، ہماری ہر چیز کو افیکٹ کر دیتا، اور ہم کوئی کام نہ کر پاتے بتیاں جلا جلا کے. اور بتیوں کی جو حالت ہے کہ کہیں لوڈ شیڈنگ ہے، کہیں کچھ ہے، اور کہیں پر تو پورے پورے پلانٹس کو آگ لگایا جا رہا ہے، استغفر اللہ. اور پھر اگر سن ہوتا پورا پورا دن، مطلب روشنی روشنی، دھوپ ہی دھوپ، گرمی گرمی، تو پھر کیا ہوتا؟ ہمارے رات کو جو ہمارا سونے کا جو آرام آتا ہے اندھیرے میں، وہ ہمیں نہیں ملتا. ٹھیک ہے، ہم کہہ دیتے ہیں چشمہ لگا لیں گے، وہ لگا لیں گے، کورز اور یہ وہ، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کس طرح دنیا چل رہی ہے اسی کے بیسس پہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وقدر منازل. یہ بہت بڑی بات ہے. قدر کا مطلب تقدیر سے نکلتا، قدرہ یعنی جیسے ہم تقدیر کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو مینٹین کرنا ایک پرٹیکولر کوانٹٹی میں. قدر ہے اس کا، میجر ہے اس کا وقت بھی مقرر ہے، اس کی جگہ بھی مقرر ہے، اور اس کے صفات بھی مقرر ہیں. کس چیز کے؟ چاند کے. کیسے بنایا اللہ تعالیٰ نے چاند کو؟ ایک ایک لمحے کا، ایک ایوری سنگل ڈے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج چاند کا ہی، آج سورج کا ہی، آج چاند. ایوری ڈے آپ دیکھیں، آپ اپنے مغرب کا ٹائم چینج ہوتا ہے، آپ کے فجر کا ٹائم چینج ہوتا ہے. ایوری ڈے آپ نوٹس کریں کتنا فرق پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب اسپیسیفک لمٹس بنائے ہوئے، موومنٹ آف دا سن اینڈ دا مون. منازل از دا پلورل آف منزل، میں نے آپ کو بتا دیا تھا. تو جو اللہ تعالیٰ نے جو یہ منازل بنائے ہیں نا چاند کے اور سورج کے، تو آپ یہی دیکھیں 12 لونر منتھس ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک سال پورا ہو جاتا ہے، 1 لونر ایئر کمپلیٹس. اور یہ ایمفسائز کرتی ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ چیزیں یہ پرپسفل ہیں، ان کا کوئی مقصد ہے، ان کا کوئی مقصد ہے. یہ سائنس ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو نالجبل لوگ ہیں، جو متقی لوگ ہیں، ان کے لیے. یہ کسی امیوزمنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ پرفیکٹ وزڈم سے بنائے ہوئے، اس کی ریزننگ ہے. دیکھیں لونر کیلنڈر کو آپ دیکھ لیں، ایک ہمارا جو لونر کیلنڈر ہے اس پہ کیا ہوتا ہے، تمام جو میٹرز آف اسلامک اوبلیگیشنز ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں آپ دیکھیں. رمضان کیسے سٹارٹ ہوتا ہے؟ چاند دیکھنے سے. چاند دیکھنے سے عید آتی. زکوٰۃ کا ہم لوگ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک پورا سال کمپلیٹ ہو گیا، لونر ایئر کمپلیٹ ہو گیا. عدت کا آپ دیکھیں، عدت کا یہ نہیں ہے کہ آپ 4 مہینے، یہ ہمارے یہ 4 مہینے پورے کریں، 4 مہینے اور 10 دن. عدت کا بھی یہ 4 مہینے جو ہے ہمارے اسلامک کیلنڈر سے ہے. حج کا آپ دیکھیں تو فاسٹنگ، زکوٰۃ، عدت، حج، سب چیزیں اسی کے بیس پہ ہیں. اور نماز جو ہے وہ سورج کی پوزیشن پہ بیسڈ ہے. ہر چیز کو اب تمام احکامات، تمام فرائض اسی پہ ہیں. ان شارٹ یہ جو آیت ہے یہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ اللہ کی پرفیکٹ پاور ہے، پرفیکٹ وزڈم ہے، جس نے 2 ایسے سورسز بنے، ان ایگزاسٹیبل سورسز آف لائٹ which are harmoniously synchronized کہتے ہیں آپس میں with the rest of the creation. اور اللہ نے آئیڈیلی ان کے تقدیر ان کی بنائی ہے، میجرمنٹ ان کی بنائی ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے ایگزیکٹلی ہم آج کون سا. ابھی کل کسی نے بتایا کہ ان کے شوال کے روزے ختم ہو گئے، کل مجھے اور کسی نے بتایا کہ ان ایام بیت کے بھی رکھیں گی تو ان کے اس ہفتے میں شوال کے روزے ختم. مطلب کس طرح سے ہم لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں چاند کو دیکھ کے. اگر اس پہ پورا ٹاپک ہم کر لیں، پورا ٹاپک کر سکتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، یہ جو یونیورس اللہ نے بنائی، یہ کوئی ایکسیڈنٹ سے نہیں بنائی، یہ کوئی فلوک سے نہیں بن گیا، تک سے نہیں بن گئی. اللہ نے اس کو ٹروتھ پہ بنائی، بیسڈ آن ہز وزڈم اینڈ ہز پرپز اینڈ ہز علم. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں بہت سارے بینیفٹس ہیں ہمارے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان آیات کو کھول کھول کے ان لوگوں کے لیے بتایا جو سمجھتے ہیں، جو نالج رکھتے ہیں. دیز آیات آر ویری کلیئر، لاؤڈ اینڈ کلیئر کہتے ہیں نا. یہ سائنس جو ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ریزننگ ہے، جن کے پاس انسائٹ ہے، جو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں ان کو سمجھنے کی. آئی ایم لائک انسان پاگل. میں کہتی ہوں نا، آپ لوگ کہیں گے کہ اس کو کیا ہو گیا، میرا ہوتا ہے، روز ہوتا ہے. دیز آر اوپن پروفس آف توحید. اونلی اللہ ہیز دا پاور کہ وہ کسی چیز کو کرے، نو بڈی ایلس کین. ہر چیز کو انہوں نے ایسا پیدا کیا. دیکھیں کوئی مٹیریل اللہ کے پاس ایسا نہیں تھا کہ کوئی ہم تو کہتے ہیں نا یہ لا دو تو ہم یہ بنا دیں، کہ اب میاں کو کہیں گے تم آٹا لا دو تو ہم روٹی بنا دیں گے، تم چاول، تم گوشت لا دو تو ہم گوشت پکا دیں گے. نہیں، کوئی مٹیریل نہیں، کوئی پرسنل نہیں، کوئی نوکر چاکر نہیں، کچھ نہیں، کوئی پروٹوٹائپ نہیں کہ اس کو دیکھ کے یہ ماڈل ہے، اس کو دیکھ کے بنائیں گے. اللہ کے پاس یہ ماسٹری تھی، خود اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور ایسا بنایا کہ جو کہ کوئی اس کو چینج بھی نہیں کر سکتا ہے. آیا نمبر 6، بہت کم ٹائم رہ گیا، جلدی جلدی پھر جاتے ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات. ہاں یہ ہم پڑھ چکے ہیں، میں صرف اس کی تفسیر بتا دوں کہ یہ آیت یہ ایمفسائز کرتی ہے کہ آلٹرنیشن آف ڈے اینڈ نائٹ جو ہے وہ بھی ابھی ہم نے کر ہی لیا، کہ وہ بھی ایک کلیئر
انڈینائبل ایویڈنس ہے کہ اللہ کا پاور، اللہ کی وزڈم ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی، پہلے نالج کا تھا اب تقوی والوں کا تھا، یہ 5 اور 6 میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ڈارکنس اور لائٹ اور یہ سب چیزیں ایک ویلیوبل سائن ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب ایک پرپس کے لیے بنایا، اور اسپیشلی کن لوگوں کے لیے جو پیپل آف تقوی ہے، جو مائنڈ فل ہیں، جو اللہ کانشیس ہیں، جو متقی ہیں، وہی یہ دیکھیں گے، وہی اس سے سمجھیں گے کہ ہمیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، ہمیں اس سے بینیفٹ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ آیا نمبر 7 میں، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے لوگوں کا بتایا، ایک نالجبل، ایک یعلمون، اور دوسرے جو جاننے والے، ایک متقون، 2 بتائے۔ اب اللہ تعالیٰ تیسرے قسم کا بتا رہے ہیں، ہم عن آیاتنا غافلون، جو کہ ہیٹ لیس ہیں، جو غافل ہیں۔ Indeed, ان الذین لا یرجون لقاءنا، indeed those who do not expect، یرجونا جو ہوپ نہیں رکھتے ہیں، جو نہیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لقاءنا meeting with us، اللہ سے ملنے کا، وردو and they are pleased، they are happy بالحیات الدنیا، with the life of this world، ان لوگوں کی بات ہے۔ بے شک جو لوگ امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، وہ راضی ہو گئے اس دنیا کی زندگی سے، وَاطْمَأَنُّوا and they are satisfied، اطمینان سے ہیں، بِهَا with it، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ and those they are of they are of our sign عن آیاتنا of our signs غافلون heedless۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کی لائف سے سیٹسفائیڈ ہیں، مطمئن ہیں، اطمئنا یطمئنو اطمینانن، آپ کر لیں، تا میم اور یہ اس کے 4 ہیں، تا میم حمزہ نون، تا میم حمزہ نون، اس لیے کہ اطمئنا، حمزہ بھی ہے، الف بھی ہے بیچ میں نا، تو اطمئنا یطمئنو، اس میں حمزہ ہے، الف نے، اطمئنانن، ہم تو کہنا ہے اطمینان، عربک میں اطمینانن۔ if اس کا کون سا فارم ہے؟ فارم 12، جو کہ بہت کم آتا ہے، فارم 12 ابھی تک بہت کم آیا ہے ہمارے اس میں، اطمئنا یطمئنو اطمئنانن، اس کا کیا ہے؟ if علالن، if علالن، if علالن، ٹھیک ہے؟ تو and they are satisfied with it and they are of our signs heedless، وَاطْمَأَنُّوا، یہ سیٹسفائیڈ ہیں، اور اردو میں ہم کہیں گے اور وہ مطمئن ہیں اسی پر، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ آیا نمبر 8، اولئک، انہی کے متعلق ہے، مأواہم النار بما کانوا یکسبون، اولئک دوز، یہ وہ لوگ ہیں، مأواہم their abode their destination is کیا؟ fire، النار will be in the fire بما کانوا یکسبون because of what they used to earn، یکسبو کیا چیز ہے؟ کسبہ سے، کسبہ یکسبو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے، ہیل فائر ہے، آگ ہے، اس کے بدلے جو وہ کماتے تھے۔ ان دونوں آیا 7 اور 8 میں کیریکٹرسٹکس کس کی دی ہوئی ہیں؟ ڈس بلیورس کی، کہ وہ ڈے آف ججمنٹ میں بلیو ہی نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ سے ملاقات میں بلیو ہی نہیں کرتے ہیں، وہ اکاؤنٹیبلٹی میں بلیو ہی نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جو کچھ ہوا لائف از ونس، انجوائے کرو، ختم کرو، اینڈ دے آر ہیپی، دے آر پلیزڈ اسی لائف میں، اور اس کو پریفرنس دیتے ہیں ہیئر آفٹر پہ۔ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ بھئی یہ مٹیریلسٹک جو ان کی ہے نا مائنڈ سیٹ، کہ یہ لائف ہے، یہ گول ہے، اس میں اپنے آپ کو سیٹسفائی کروں، بس اس دنیا میں جو کر لیا دوبارہ یہ نہیں آئے گی زندگی۔ سیلفش گولز ہیں ان کے، تو وہ بیٹھے ہوئے یہاں پر سیٹسفائیڈ ہیں، کانٹینٹ ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو یہاں سے جانا ہی نہیں ہے کہیں بھی، موت آئے گی تو موت آئے گی، کیڑے کھا لیں گے، ختم ہو جائے گا، دس آئی ایم ہیئر فار ایور، استغفر اللہ۔ ان کو کبھی بھی یہ خیال نہیں آتا کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، چھوڑ کے تو جائیں گے، سب کو معلوم ہے، اپنے ارد گرد سب کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، حساب کتاب کسی کا نہیں دیکھا نا، تو ان کو یہ معلوم نہیں ہے، معلوم ہے بھی، ماننا نہیں چاہتے ہیں، ہمارے بلیورز میں بھی لوگ ہیں جو کہ ماننا نہیں چاہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم اپنے ڈس اوبیڈینٹ سرونٹ کے ساتھ ہوگا تو ہوگا اللہ کی مرضی، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتا ہے جسٹس جسٹس جسٹس، جو ہم اپنے آپ کو اتنا روک رہے ہیں، ہر حرام سے، ہر چیز سے اپنے کوشش کر رہے ہیں، ہمیں بھی وہی جزا ملے گی، جو ان کو جو کہ نہیں کر رہے ہیں ان کو بھی وہی سزا، ان کو بھی وہی جزا ملے گی، یہ تو نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں کریں گے۔ تو ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم نے پریپیئر کرنا ہے، جہاں ہم جا رہے ہیں اس کے لیے، ایک شادی کے لیے جانا ہوتا ہے، ایک دعوت کے لیے جانا ہوتا ہے، ہر کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے، میں آرٹیشیا سے یہ لے کے، میں پائنیئر سے یہ لے کر آئی، میں نے فلاں دکان سے لیا، میں نے یہ آرڈر کیا، میں نے آن لائن، سب کے کپڑے آپ دیکھیں ایک سے ایک کپڑا ہوتا ہے، اف اللہ، اور اس کے بعد آپ یہ تیاری نہیں کر رہے ہیں کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ مجھے اپنے آپ پہ بہت کبھی کبھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں پریپیئر کرا دے آخرت کے لیے، ہم اللہ کے جو سائنز ہیں ان کو اگنور نہ کر لیں، ہم ہیڈلیس نہ بن جائیں، ہم کیئرلیس نہ بن جائیں، ہمارا تقوی رہے، اللہ ہمیں تقوی سے رکھے، علم سے رکھے،
کیونکہ اگر جو بھی یہ لوگ دیکھیں گے نا دنیا کو، اگر غور سے دیکھیں گے، تفکر اور تدبر کریں گے، ان کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک مأواہم النار، اور بما کانوا یکسبون، کہ ان کا جو آخرت ہے، ان کا جو ابورڈ ہے، ان کا جو ڈیسٹینیشن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہیل فائر ہے، وہ آگ ہے، اور وہ کوئی بائی چانس نہیں ہے، یہ ان کا فیئر ریوارڈ ہے۔ جو وہ بیما کا ثبوت جو وہ کما رہے ہیں، ان کے جو سنز ہیں، ان کی جو ڈینائل ہے، ان کا جو سٹائل ہے دنیا کا، مٹیریلسٹک دنیا میں کھو جانا، یہ جو ایول ہم ارن کر رہے ہیں یہاں پر، میں اور آپ اللہ کرے نہ کریں، لیکن جو بھی دنیا والے کر رہے ہیں، انجسٹس، امورالٹی، جو ظلم کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ لیک آف اکاؤنٹیبلٹی ٹو اللہ ہے نا۔ ڈس بلیورس کو آپ دیکھیں، یہ سب کے لیے ریمائنڈر ہے کہ ان کی طرح مت ہو جانا۔ آیا نمبر 9 اور 10 دو رہ گیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہا الانہار فی جنات النعیم۔ بہت بیوٹیفل ہے، چلیں انشاءاللہ اس کو خوشی خوشی پڑھ لیتے ہیں۔ ان الذین آمنوا indeed those who believed وعملوا الصالحات and did righteous deeds یہدیہم will guide them کون؟ ربہم their رب بھی ایمان بیکاز آف their ایمان، بیکاز آف their faith۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، انہیں ہدایت دے گا اللہ، انہیں ہدایت دے گا ان کا رب ان کے ایمان کے سبب، ان کے ایمان کی خاطر۔ تجری من تحتہم الانہار will be flowing from underneath them، تجری من تحتہم ان کے underneath them کیا چیز؟ انہار، ریورس، فی جنات النعیم ان the gardens، جنات ہیں گارڈنز آف نعیم، آف بلس یا ڈیلائٹ، بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں نعمتوں والے باغات میں۔ اور پھر لاسٹ سینٹنس کو آپ دیکھیں تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ آیا نمبر 10 دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ what a beautiful آیا، all آیات are beautiful، لیکن اس کو آپ دیکھیں، آپ پڑھیں، آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ دعواہم their call، فیہا in it کیا ہوگا؟ سبحانک اللہم، پرفیکٹ آر یو او اللہ۔ سبحانہ کا مطلب ہے پرفیکٹ ہونا، سبحانہ کا perfect are you اللہ او اللہ۔ وَتَحِيَّتُهُمْ and their greeting، تحیہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، یا حیا یحیی تحیتن، جو ہم تفعیل ہے فارم 2، تو perfect are you او اللہ، وَتَحِيَّتُهُمْ and their greeting فیہا in it سلام، will be peace، will be salam۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ and the last of their call will be کیا ہوگا؟ ان الحمد للہ رب العالمین۔ All praise and all thanks are for Allah the Rabb of the worlds، اور رب of the universe۔ یعنی پکار ہوگی ان کی، the call، ان کی جو پکار ہوگی، دعواہم، ان کی جو پکار ہوگی، اس میں کیا ہوگی؟ اے اللہ تو پاک ہے، ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک ہے۔ اور ان کا وہاں پر جو ایک دوسرے کو گریٹنگز ہوگی، سلام ہوگا، امن، سلامتی کا۔ اور ان کی جو پکار کا اختتام ہوگا، آخر دعوا، سب تعریف اور سب شکر اللہ ہی کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ بیوٹیفل، یہ آیا مینشن کرتی ان لوگوں کی، ان خوش قسمت لوگوں کی جو کہ اللہ کے سائنس پہ پونڈر کرتے ہیں، جو ریفلیکٹ کرتے ہیں، جو اللہ کو ریکگنائز کرتے ہیں، جو اللہ کو بلیو کرتے ہیں اور آخرت میں بلیو کرتے ہیں، اور اکارڈنگ ٹو دیئر فیتھ، جو اللہ نے ہم پہ جو فیتھ بتایا، جو ایمان اور جو اعمال بتائیں، اس پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا ریوارڈ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خود ہدایت دے گا، their رب will guide them، اور ان کا جو ایمان ہوگا وہ it will act as a light، the light of ایمان will guide them۔ اللہ نے اس لائٹ کو ان کے لیے رکھا ہے، ان کی روشنی رکھی ہے، ان کے ایمان کو رکھا ہے، کیوں کہ ان کو انہوں نے سنسیئرلی بلیو کیا اللہ پہ، اللہ ان کو گائیڈ کرے گا اس راستے پہ جو کہاں جا رہا ہے؟ جنت۔ اور یہ گائیڈنس دنیا میں نہیں ہے، یہ گائیڈنس دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی، اس دنیا میں بھی ہے، it start here، کیونکہ ہم گائیڈ ہو رہے ہیں یہاں پر، and it will continue not until the day of judgment but after we reach their final abode۔ اور وہاں پر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہاں ریورس فلوئنگ ہوگی، جنات ہوں گے، باغات ہوں گے جن کے نیچے ریورس ہوں گے، اور گارڈنز آف بلس ہوں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر کیا بولیں گے؟ ہماری دعا، ہماری پکار کیا ہوگی؟ آیا نمبر 10 میں، وہ تو 9 کا تھا، آیا نمبر 10 میں ہے جنت میں لوگوں کی پکار، آفٹر دے ہیو ریچڈ جنہ، یا اللہ آپ پرفیکٹ ہیں، سبحانک اللہم، یو آر فری اینڈ ابو اینڈ فار اینڈ بیونڈ فرام اینی ڈیفیکٹ، اینی شارٹ کمنگ۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہ۔ سبحانک اللہ تسبیح ہوتی ہے، اس کو تسبیح کہتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرنا، یعنی وہی اللہ ہے جس کی تسبیح کرنی، جس کو گلوریفائی کرنا ہے، جس کو پریز کرنا ہے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور ایک دوسرے کو سلام کہنا۔ اس کا تھوڑا سا یہ کہ یہ ورڈ ہوتا ہے جب کسی کو گریٹ کرنے کے لیے، ہم یہ پڑھ چکے ہیں پورا سلام کے بارے میں، جب کوئی آپ کو سلام کرو، کوئی گریٹ کرے تو آپ اس کو اس سے بہتر طریقے سے یا ایٹ لیسٹ سیم طریقے سے آپ اس کو جواب دیں۔ اس کا پورا پھر حدیث بھی آپ نے پڑھی، کس کو کتنا ریوارڈ ملے گا۔
یہاں پر ہم یہاں کے سلام کی بات نہیں کریں، جنت کی بات کریں۔ جنت میں انشاءاللہ ہمارا سلام کیا ہوگا؟ السلام علیکم۔ اور یہ جو ہے یہ اسپیسیفائی کرتا ہے کہ وہاں کے بارے میں کہ اٹرنل پیس ہوگا، سیفٹی ہوگی، سیکیورٹی ہوگی، اور اللہ کی طرف سے بلیسنگز ہوگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از گڈ نیوز فار یو، سلام علیکم۔ اور جب آپ پروٹیکٹڈ ہیں ہر چیز سے، اب آپ کو کوئی نہ بیماری، نہ پریشانی، نہ تکلیف، نہ آزمائش، کچھ بھی نہیں آئے گی۔ تو اس پہ میں تھوڑا سا بتانا چاہتی، ٹائم تھوڑا سا رہ گیا۔ 3 ٹائپس آف سلام جو ہے قرآن میں مینشن ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنت والے ایک دوسرے کو جو سلام کریں گے، ابھی ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے نا، صرف پیس کا، سیفٹی کا، یہ اٹرنل پیس، اور کوئی میلس نہیں، کوئی ہارم نہیں، ان چیز کا سلام علیکم۔ دوسرا جو ہے اینجلز جو ہے، ملائکہ جو ہے، وہ ہر گیٹ سے انٹر کریں گے اور وہ سلام کریں گے کس کو؟ جنت والوں کو، دا ریزیڈنٹس آف جنہ۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا، میں ابھی پوری سورہ، پوری آیت نہیں پڑھ رہی ہوں، سورہ رعد ہے، سورہ نمبر 13، آیا نمبر 23 اینڈ 24۔ میں آپ کو ٹرانسلیشن پڑھ دیتی ہوں کہ یہ آخرت کے گھر میں یہ ہوگا کہ وہ جنات و عدن یدخلونہا، کہ وہ باغات ہیں جو ہمیشہ رہنے، عدن یعنی ہمیشہ رہنے والی، یدخلونہا وہ اس میں انٹر کریں گے، جس میں وہ داخل ہوں گے۔ اور جو بھی صالح ہوں گے، ان کے آبا، ان کی، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، ان کے آبا، ان کے ازواج، ان کے ذریاتم، یہ سب ان کے ساتھ انٹر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان کی بیویاں یا ان کے شوہر یا ان کی اولاد، اور فرشتے ان کے سامنے حاضر ہوں گے، ہر گیٹ میں سے داخل ہوں گے، ہر دروازے میں سے داخل ہوں گے، اور کہیں گے سلامتی ہو آپ پر بسبب اس کے کہ جو آپ لوگوں نے صبر کیا، تو کیا ہی اچھا ہے آخرت کا گھر۔ اور تیسرا جو ہے، 3 قسم کے میں نے کہا نا سلام، پہلا لوگ ایک دوسرے کو کریں گے، فرشتے کریں گے ہمارے اوپر انشاءاللہ۔ اور تیسرا جو ہے، دا بیسٹ، دا رائچس ان دا پیراڈائز ول بی گریٹڈ وتھ سلام فرام اللہ، ڈیوائن سلام ہوگا۔ یہ سورہ یاسین میں ہے، یہاں پر نہیں ہے سورہ یاسین، یہاں پر صرف سلام ہے۔ سورہ یاسین میں سلام قولا من رب الرحیم، ہم سورہ یاسین بہت پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ اٹ از اے ورڈ، سلام جو ہے اے ورڈ، قولن ایک ورڈ ہے، من رب الرحیم، فرام دا رب الرحیم، یعنی ڈیوائن گریٹنگ آف پیس، سیفٹی، مرسی، سب کچھ کس کے اوپر ہے؟ جنت والوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی کنوے کرے گا میسج مجھ کو اور آپ کو انشاءاللہ، اور ہمیں بتائے گا اب آپ لوگ یہاں پر سیف ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ سب ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ لاسٹ کال کیا ہوگا؟ جس کو ہم تحمید کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے جو ہم جنت میں رہنے والے ہوں گے انشاءاللہ، ہم ریکگنائز کر لیں گے کہ اللہ کا آنر، اللہ کی بلیسنگز، اللہ کی گریس کو، اور پھر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کا پریز کریں گے۔ تو اسی لیے کچھ اسکالرس نے اس کو سم اپ کیا بیوٹیفلی، انہوں نے کہا جب پیپل آف جنہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سبحانک اللہم کہیں گے، ان رسپانس فرشتے ان کو گیٹ میں سے آئیں گے، کوئی کہتا ہے پہلے آئیں گے، کوئی کہتا ہے بعد میں آئیں گے، دا گریٹنگ آف سلام فرام، ان کو وہ کہیں گے نہیں، دے ول ریسیو، جب لوگ کہیں گے سبحانک اللہم، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ریسیو کرے گا اور ان کو یہ گریٹنگ کرے گا، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور یہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس سلام کا جواب دے گا، مطلب اس کے اندر سب کا جو گریٹنگز ہے وہ سلام ہوگا۔ اور تیسرا جو ہے کہ پھر اس کے بعد ایز اے ریزلٹ جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے سلام، تو سب کے سب اللہ کا شکر اور پریز ادا کریں گے۔ یہ فیکٹس جو ہیں، یہ اب کسی نے لکھا ہے، پتہ نہیں اسی آرڈر میں ہوگا نہیں ہوگا یہ نہیں پتہ، لیکن بس مجھے اچھا لگا تو میں نے ایڈ کر لیا۔ تو سب چیزیں جن کی اتنی ہائی کوالٹیز ہوں گی، جن کا سب وہی لوگ جائیں گے نا جنت میں، یہ کیریکٹرسٹکس جو ہیں، جو ہماری یہاں پر اگر کوئی بھی اچھی کیریکٹرسٹک تھی، وہ جنت میں اور زیادہ پرومیننٹ ہو جائے گی، کیونکہ وہاں کی پیور سراؤنڈنگز ہوں گے، وہاں کی انوائرمنٹ ایسی ہوگی کہ انسٹیڈ آف ہم اللہ سے کوئی ڈیمانڈ کریں، یہاں تو ہم ڈیمانڈیں کرتے رہتے ہیں نا، ہم یہ بھی چاہیے، اچھا گھر چاہیے، اچھے کپڑے چاہیے، اچھی گاڑی چاہیے، اچھا فون چاہیے، وہاں پر ہم یہ نہیں کریں گے، کوئی بیوٹیفل آرٹیکلس نہیں مانگے، کوئی چیزیں نہیں، لگژری نہیں مانگیں گے، ہم بس اللہ کا شکر ادا کریں گے اور پریز کریں گے۔ اور یہی تو ہے سب سے بڑھ کے کہ ہم دنیا میں بھی پیس چاہتے ہیں، آخرت میں بھی پیس چاہتے ہیں۔ دیکھ لیں ابھی ایک کوئک ریویو کر لیں کہ ہم نے آج کون سے لیسنز ہم نے سیکھے۔ تمام آیات جو تھے، ہم نے جتنے بھی لیسنز پڑھے 1 سے لے کے 10 تک سورہ یونس کی، اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ، اسی لیے اللہ نے سٹارٹ اس طرح کیا، الف لام میم، کہ یہ کتاب الحکیم ہے، اس میں تو یہ کتاب الحکیم ہے، اس میں وزڈم آف دا قرآن اللہ نے بتایا، اور یہ پورے اینڈ تک اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ از دی الٹیمیٹ اتھارٹی کریشن کی بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بہت شور ہے کہ ریسریکشن ہوگا، اور کس لیے ہوگا؟ تاکہ جسٹس کیا جائے بلیورز کے لیے اور ڈس بلیورز کے لیے، دس از ٹوٹل۔ لیکن آیا با آیا ہم نے سیکھا، کسی نے کہا تھا کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے جب آپ آیا با آیا ریپیٹ کرتی ہیں، تو آیا با آیا یہ کہ فرسٹ آیا میں ہم نے سیکھا قرآن از اے بک آف وزڈم، سب سے پہلے بک آف وزڈم الحکیم ہے، اور یہ قرآن جو ریویل کیا گیا ہیومن میسنجر پہ، یہ کوئی سرپرائزنگ نہیں ہونا چاہیے کسی کے لیے، اٹ از اے مرسی ٹو مین کائنڈ۔ آیا نمبر 2 میں ہم نے سیکھا کہ ڈس بلیور جو ہیں وہ موک کیا کرتے تھے، وہ مذاق اڑایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ ان کو میجیشن کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ انسان کو کیوں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیوں بھیجے گا اللہ تعالیٰ کو؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹروتھ جو ہے کبھی کبھی وہ جو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم نے یہ لیسن سیکھا، اگنورنس کی وجہ سے صرف نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اس
एरोगेंस की वजह से भी करते हैं। और उनको ये नहीं है कि उनको लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं है, वो ये उनकी अपनी जहालत भी है और अपनी तकब्बुर भी है। तो आया नंबर 3 में हमने सीखा कि अल्लाह ने 6 पीरियड्स में या 6 फेजेस में या 6 स्टेजेस में इस यूनिवर्स को बनाया, और अल्लाह का पूरा कंट्रोल है, और अल्लाह उसके पूरी अफेयर्स को अल्लाह ताला खुद ही मैनेज कर रहे हैं, खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं। और फिर हमने ये भी उसमें सीखा है नंबर 3 में कि अल्लाह, दैट्स वाई अल्लाह का फ़ाबुदू, कि अल्लाह ताला, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, और अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर कोई शफात नहीं कर सकेगा। इसीलिए हम दुआ करते हैं ना हर अजान के बाद कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए शफात का वो दें। तो आया नंबर 4 में हमने सीखा कि हम सब अल्लाह की तरफ रिटर्न किए जाएंगे, और रिसरेक्शन होगी, क्रिएशन, ताकि सबको, बिलीवर्स डिसबिलीवर्स को, उनके सजा या जजा का फैसला हो सके। और आखिरत जो है वो नेसेसरी है अल्टीमेट जस्टिस के लिए, जो कि इस दुनिया में नहीं हो सकती। आया नंबर 5 में हमने ये सीखा था कि अल्लाह ताला ने सन और मून को जो प्रिसाइज कैलकुलेशंस के साथ बनाया है, ताकि टाइम को मेजर कर सकें और सीजन्स को मेजर और हिसाब किताब हो सके पूरे साल का। और अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि मैंने डिज़ाइन किया है एक पर्पस के तहत, ये कहीं एक्सीडेंट से अम्यूजमेंट के लिए नहीं है। आया नंबर 6 में हमने सीखा कि डे एंड नाइट का जो अल्टरनेशन होता है, ये जो है उन लोगों के लिए वंडर्स हैं जो कि तकवा रखते हैं अल्लाह का। तो हमने ये सीखा कि अल्लाह, ये जो अगर हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमारा ईमान स्ट्रेंथन होगा, और हम अगर तकवा इख्तियार करेंगे, कॉन्शियस माइंड से देखेंगे, तो हमारा ईमान स्ट्रेंथन होगा, हमारे अमाल भी बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। आया नंबर 7 में हमने सीखा कि जो लोग अल्लाह ताला से मिलने की उम्मीद नहीं रखते हैं, अल्लाह ताला के लिक़ा आना, अल्लाह से मिलने की जो उम्मीद नहीं रखते हैं, वो इस दुनिया में बहुत खुश हैं, बहुत इत्मीनान से मज़े करें, दे आर लॉस्ट एक्चुअली। तो हम ये देखते हैं, हमने ये सीखा कि अल्लाह के आखिरत को निगलेक्ट करेंगे तो आपकी दुनिया भी खराबी हो जाएगी, स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन आ जाएगी। मटीरियलिस्टिक आपका कम नहीं होगा, आपके पास बहुत कुछ आ जाएगा, लेकिन स्पिरिचुअली आप डिटीरियरेट कर जाएंगे। आया नंबर 8 में हमने देखा कि डेस्टिनेशन ऑफ द डिसबिलीवर्स कहाँ पर है, हेल फायर है, और वहां पर उनको क्या क्या मिलेगा वो भी हमने पढ़ लिया। और फिर जो ये वो लोग हैं कि जिनके पास ईमान भी नहीं है, और जिनके अमाल भी ऐसे हैं कि जो उनके लिए जो वर्ल्डली ऑब्सेशन में लगे हुए हैं, उनको उनकी किए की सजा मिलेगी। और फिर हमने आया नंबर 9 में देखा कि जो लोग अच्छे, जिनके बिलीफ्स ठीक हैं, ईमान और अमल दोनों ठीक हैं, उनको अल्लाह ताला खुद गाइड करेगा टुवर्ड्स जन्नत, उनके ईमान के सबब। और हमने यही सीखा कि हमारे ईमान जो है उसके साथ अमाल ज़रूरी है, सिर्फ ईमान नहीं, ईमान अमाल भी ज़रूरी है। और आया नंबर 10 में हमने देखा कि दुआ या पुकार ऑफ द बिलीवर्स होगी, मेरी और आपकी इंशाल्लाह जन्नत में क्या होगी, सुबहानक अल्लाहुम्मा होगी, और हमारी ग्रीटिंग क्या और सलाम होगी, और हमारा फाइनल कॉल इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन होगा। अल्लाह ताला हम सबको सही ईमान से नवाजे, अल्लाह ताला राइचस डीड्स करने की तौफीक दे, आमीन। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस दे, आमीन। अल्लाह ताला हम सबको दोज़ख के अजाब से बचा के रखे, आमीन। अल्लाह ताला कुल मुस्लिमीन मुस्लिमात को महफूज रखे कुफार के जुल्म से, उनके तशद्दुद से। अल्लाह ताला सब मुसलमानों को यूनाइट कर दे, अल्लाह सब मुसलमानों को एक साथ कर दे। फंसुरुम अलल कौमिल ज़ालिमीन, अल कौमिल फासिकीन, अल कौमिल काफिरीन। अल्लाह ताला हम सबको शिफाए कुल्लियत अता फरमा, जो भी बीमार है। प्लीज़ अमीना के लिए भी स्पेशल दुआ करें, हमेशा मैं आपको कहती हूँ। और प्लीज़ उस औरत के लिए भी जो मैंने लिखा था, कोई औरत है जिसको उसके हस्बैंड ने अबैंडन कर दिया था, और ग्रुप में मैंने डाला था, और फिर उसके बाद उसके पास वो बेचारी ऊबर शुबर जो भी करके करती थी, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके पास कोई नहीं है अभी, पैसे नहीं है उसके पास, कोई नहीं, खाने पीने को नहीं, उसको अगर आप मील पहुंचा सके मील कर दे, कुछ लोगों ने ऑलरेडी कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जो आप कर सके वो करें, अल्लाह ताला हम सबसे जो भी छोटा बड़ा हम कर सकें एक्सेप्ट कर ले, और अगर हम नहीं कर सकते तो हमारी दुआएं उसके लिए अल्लाह ताला एक्सेप्ट कर ले। बस अल्लाह ताला हम सबको दीन पे चलाता रखे, खात्मा बिल ईमान कर ले। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई सवाल है तो पूछ ले, 5 मिनट्स रख लेते हैं क्वेश्चन आंसर के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल है तो जल्दी से नहीं पूछ। नहीं, सवाल नहीं, मुझे एक आपसे बात करनी है कि मेरी दोस्त हैं गौसिया, उन्होंने आपसे दरख्वास्त की है कि उनकी बहन जिनका नाम आमिना है, बस आप लिख दें, इसमें लिख। दुबई में उनका इंतकाल हो गया, बस अच्छा, उनके लिए दुआ में याद अच्छा, करें। चले हम दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला जिसके हाँ मतलब सईदा कह रही हैं कि उनकी दोस्त है, उनकी कोई दुबई में है, उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमा दे, उनके तमाम गुनाहों को माफ कर दे, उन्हें बेहिसाब किताब जन्नतुल फिरदौस दे दे। चलें, और कोई सवाल हो तो आमीन प्लीज कर लें, प्लीज। आमीन आमीन। प्लीज क्वेश्चंस। नो क्वेश्चंस। सब क्लियर था, कुछ मुश्किल तो नहीं था, समझने की बात है और हमारे अमल करने की बात है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। तो अगर बस है तो फिर मैं एंड करती हूँ।
اوکے انشاءاللہ تعالیٰ. بس پھر آپ لوگ جو لوگ نہیں ہیں وہ لوگ ریکارڈنگ سن لیں گے. سب کے لیے دعا کریں, سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں, اور کل مسلمین مسلمات کے لیے دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ جزاک وبرکاتہ. اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیرن کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.